میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے، شوق تھا۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا؟ اور جوان بھی ایسا خوبصورت ہو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتا۔ ام معبد الخزائیہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی صوته سحل فی اشفارہ وطف فی لحیتہ کفافہ فی عنقہ سطع ازج اقرن اکحل احور ادعج اشکل ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار۔ کیا خوبصورت میرے نبی کو بیان کر گئی ایک دیہاتی عورت۔ جب اب ہجرت کے سفر میں مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں رکے، وہاں ایک بدو عورت کے خیمے سے کچھ دودھ پیا۔ اس کا خامن جب آیا تو اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ آج ایک قافلہ گزرا ہے 3-4 آدمیوں کا، اس میں ایک نوجوان تھا، کیسا تھا کہ یوں سمجھو کہ جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا تھا۔ کہا میرے سرتاج اپنے خامن، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ کیا حسن و جمال تھا، سر سے لے کر پاؤں تک، پھلا ماتھا، بڑا سر، بھویں بڑی خوبصورت کماندار، یہاں بال کوئی نہیں، آنکھیں بڑی حسین، ادعج اشکل احور اہدب انجل ابرک۔ میرے نبی کی آنکھوں کو بیان کرنے کے لیے 7 الفاظ لوگوں نے استعمال کیے، اور ان 7 الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ ایسا حسن کائنات میں کسی آنکھ میں نہیں تھا جو میرے نبی۔ اور آواز میں جادو تھا، آنکھوں میں کشش تھی، پلکیں بڑی دراز تھیں، گردن بڑی لمبی تھی، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، جسم ڈھلا ہوا تھا جیسے کسی نے گھڑ کے بنایا ہو، نہ پیٹ نکلا ہوا کہ بدصورت ہو، نہ سوکھا سڑا ہوا کہ بے روب ہو، نہ تو اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ پیٹ سجے پاسے تو کھبے پاسے، یہ بھی بڑا ظلم ہے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، یہ بھی بڑی زیادتی، اور نہ اتنا سوکھا سڑا ہو کہ ٹورے تے ہوائے چڑھ جاوے۔ ہم کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم کھانے کے لیے جنت پڑی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے اس خوبصورتی میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، ایک منگنی ٹوٹی، عورت کے لیے عیب ہے، یہ خواتین بیٹھی، عورت کے لیے عیب بن جاتا، حالانکہ چاہے وہ بے عیب ہو، عیب بن جاتا ہے، منگنی ٹوٹ گئی، ایک منگنی ٹوٹی۔ ایک شادی سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ، دوسری شادی سے بیوہ ہوئیں ابن عابد، پہلے خامن سے 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ہند اور حالہ، دوسرے خامن سے ایک بیٹا، نام کہیں لکھا نہیں کتابوں میں، ٹھیک، اور عمر 40 سال، جوانی ڈھل چکی ہے، 41 سال یعنی بڑھاپے کی طرف سفر شروع ہونے والا ہے، اور آپ 25 برس کے بھرپور جوان ہو کر اس عورت سے شادی کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چاچا مجھے 20 سال کی لڑکی سے شادی کرو، آپ نے ان سے شادی، اور زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے، اور جب 50 برس کے ہوئے اماں خدیجہ کا انتقال ہوا تو 10 شادیاں کیں۔ میرے رب کی قسم، پہلے ایک حدیث سن لو، میری قسم خود بخود آپ کو سچی نظر آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں سن لو، مجھے عورت کی رغبت نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی اتری، جبریل آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ کیوں؟ ہمیں زندگی سمجھانی تھی۔ نماز 5 کے ٹائم ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سال کے بعد روزہ آئے گا، 30 دن
یوں گزریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ اور حج پیسے والوں کے لیے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، یوں اٹھایا اور یوں دے دیا، ختم۔ حج 5 دن کا کام ہے، 35 دن 25 دن 40 دن تو ہمارے اس کی ضروریات کی، 5 دن کا کام ہے حج، صرف 5 دن، 8 9 10 11 12 13 6 دن، 6 دن کا کام ہے حج۔ باقی زندگی میں اسلام کیا کہتا ہے وہ تو زیادہ ہے۔ نماز 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، فارغ ہو گئے۔ اب باقی زندگی میں مجھے کس طرح بطور باپ، بطور ماں، بطور خامند، بطور بیوی، بطور بیٹا، بہن، بھائی، افسر، ماتحت، مالدار، غریب، کتنی سینکڑوں شکلیں ہیں زندگی کی، اس میں مجھے کیسے چلنا ہے یہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ اس کو آپ پڑھا کریں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے رب کا اترا ہوا قرآن اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اور جب اللہ آپ کو موقع دے کچھ وقت تبلیغ میں لگائیں، اس سے آپ کو عملی طور پر سیکھنے کو ملے گا۔ میرے نبی نے ایک قربان کا ابتساموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تو اگر کسی کو مسکرا کے بھی مل دے تو تیرے لیے صدقے کا ثواب کا، مسکرا کے ملنا سکھایا۔ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے تیار ہوتے تھے کہ منہ میں کوئی بدبو نہ ہو۔ آپ اپنے تازہ مسواک سے، تازہ، ہمیشہ تازہ مسواک، اور آپ نے اتنا مسواک کیا کہ فرمایا مجھے میرا جی چاہتا ہے اس کو فرض کر دوں، لیکن میری امت پہ تکلیف ہوگی، کسی کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، میری بیوی کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، میرے پاس بیٹھنے والوں کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے۔ اور اب ڈاکٹر کہتے ہیں ساری بیماریاں ہی منہ میں جنم لیتی اگر اس کو صاف نہ کیا جائے، ایز ڈرٹی ایز باٹم۔ اور جب آپ مسجد میں ہوتے تھے تو آپ دائم الفکرہ طویل الاحزان، آپ احساس ذمہ داری کی وجہ سے ڈوبے ہوتے تھے۔ جب آپ گھر میں انٹر ہوتے تھے تو پھر SCCP ہے نا، انہوں ایتھی چھڑ گیا کرو، گھر نہ جایا کرو، گھر باپ بن کے جاؤ، خامند بن کے جاؤ، بیوی بن کے جاؤ، بیٹا بن کے جاؤ، بہن بن کے جاؤ، SCCP دا ٹوکرا چاہ کے نال نہ لے جاؤ۔ جو ہی آپ گھر میں انٹر ہوتے، ضحاکن بسامن، آپ ہنسنے والے ہوتے، مسکرانے والے ہوتے۔ اس موبائل نے تو ہماری تباہی پھیر دی۔ ٹوائلٹ بھی سنی جاندے ہیں، 2 آوازاں چل رہی ہوندی ہیں ٹوائلٹ۔ بند کر دو جب بیوی کے پاس بیٹھو، جب بچوں کے پاس بیٹھو، چیئرمین کا بھی فون آئے مت اٹھاؤ، پر جے کریا جا نہیں تو شامت آ جائے گی۔ جب تم گھر میں آتے ہو تم بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی اپنے بچوں کے لیے، خامند کے لیے۔ میرے نبی نے ہمیں 11 گھروں سے زندگی سکھائی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاریں۔ اب جھاڑو دے رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے، میں بھی بالکل حیران ہو جاتا ہوں۔ 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ کا انتقال ہوا، کپڑے ساری زندگی اپنے خود دھوئے، بیوی سے کپڑے نہیں دھلوائے۔ پھٹ گیا ہے عائشہ ذرا سی دینا، نہیں، خود سوئی دھاگا اٹھا کے سی۔ جوتا ٹوٹ گیا ہے میمونہ ذرا میرا جوتا ٹھیک کر، نہیں، جوتا اٹھا کے خود ٹھیک کیا ہے۔ یہاں چائے پہ بے عزت اور ہوتی ہیں بیویاں تو ٹھنڈی چائے دیتی ہے، بٹن پہ بے عزت ہو رہی ہوتی ہیں تو انہیں میرا بٹن نہیں لگا ہے۔ زندگی سکھائی، گھر والوں کے ساتھ کام کرنا سکھایا، اظہار محبت سکھایا۔ میں آپ کو سیرت کے وہ پہلو بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی کو انتہائی خوبصورت بنا دیں گے۔ آپ عجیب حدیث سناؤں آپ کو، آپ نے کہا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، اور اللہ کی قسم یہ دلداری اور ہمیں سکھانے کے لیے تھا، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرب کے ماحول میں
اس دور میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور معشوقہ کے لیے پوری شعر و شاعری بھری پڑی ہوئی. بانت سعاد فقلبی منہ مبتول لو قبل مبکاہا بقیت صبابتا بسعدا شفیت النفس قبل تندم ولو ان وهل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح کما لو اصاب الموت لیلا. غور کرنا، لیلا کا نام آ رہا ہے. بقیتها وجاد لها دمع من العین صافح واغبت من لیلا بما لا اناله بلا كل ما قرت به العین طائح ولو ان لیلا الاخیلیۃ سلمت علی ودونی جندل وصفائح. میں نے تھوڑا سا نقاب کشائی کی ہے. عرب کی تہذیب میں معشوقہ سے اظہار محبت شاعری بھری پڑی ہے. بیوی سے اظہار محبت گونگے ہو جاتے تھے، عیب. بچے کو پیار کرنا، اٹھانا، عیب. اور میرے نبی حسن حسین کو یہاں اٹھا کے باہر آ جاتے تھے، اور یہاں نہیں، کبھی یہاں بٹھایا ہوتا تھا، یہاں بٹھا کے باہر آ جاتے تھے. اتنی بڑی عظمتیں. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا؟ اس کو ہضم نہیں ہوا. یہ کیا؟ آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا. اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. اب ماحول یہ ہے کہ بیوی سے اظہار محبت ایک عیب ہے. معشوق کے لیے میں نے آپ کو اشعار سنا دیے نقد. اس فضا ماحول میں ایک شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور محفل ہے، تنہائی نہیں، کان میں نہیں. آپ نے بلند آواز سے فرمایا عائشہ سے. وہ ہل گیا، وہ ایسا ہلا کہ وہ یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے مردیں جو کون پیارا ہے. اس کو ہضم نہیں ہوا بیگم کا نام لینا. کان نا آشنا ہے یہ آواز سننے کے لیے. عائشہ سے یا رسول اللہ میرا مطلب ہے دسو مردیں جو کون پیارا ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا بھی اس کو میری بات ہضم نہیں ہوئی. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس. وہ سر نیواں کیتا چاہیا ہی کوئی نہیں. میرے بھائی بہنوں، میرے نبی ایک زندگی سکھا کر کے اب آٹا گوندھ کے دیتے تھے حضرت عائشہ کو، جو کہ ان کو آٹا گوندھنا شروع میں آتا نہیں تھا. جب بیٹھتے حضرت عائشہ گلاس اٹھا کے پانی پیتی، رکھ دیا. اللہ کا نبی گلاس اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ نے پیا تھا وہاں سے ہونٹ لگا کے پیتے تھے. یہ اظہار محبت. گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پکائے جاتے تھے عرب میں، تو حضرت عائشہ گوشت کا کوئی پیس اٹھایا، 2-3 جگہ سے اس کو نوچا کاٹا، رکھ دیا. روٹی کا لقمہ اٹھایا تو اللہ کے نبی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا دکھا کے وہاں سے کھاتے تھے. یہ اظہار محبت تھا. اللہ کی قسم سکھانے کے لیے. آپ نماز میں تشریف لے گئے ہیں، سجدے میں گئے اور سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا. پہلی صف والوں کو تو دیکھنا آسان تھا، تو میں نے دیکھا حسن حسین آپ کی کمر پہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے. سجدہ نفلوں کا نہیں تھا، فرض نماز کا باجماعت. تو وہ کہنے کہ میں آگے بڑھ کے ان کو نیچے اتارنے لگا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں تھے نا، تو آپ نے ایسے کیا، نہیں اتارنا. جب تک بچے اوپر کھیلتے رہے آپ سجدے میں پڑے رہے. کیا باپ کوئی کر کے دکھائے گا؟ کوئی سڑ جا پہ ہوتا تو اسے لتر لا لینا. نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی وچ آ گئے ہو. جب وہ اترے خود اپنی مرضی سے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر سلام پھیرتے ہی دونوں بچوں کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر. آپ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے.
اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ ہم نے کہا جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ۔ ہمارے گھروں میں کام کرنے والیوں کے برتن الگ ہوتے ہیں، ہمارے برتن الگ ہوتے ہیں، ہمارے گلاس الگ ہوتے ہیں، ان کے گلاس الگ ہوتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امرتسر میں آئے تقریر کرنے، تو کھانا کھا رہے تھے، تو ایک غیر مسلم گزرا، ہندو تھا، عیسائی تھا، جو تھا، کہنے لگا آجا کھانا کھا لے میرے ساتھ۔ کہنے لگا جی تسی شاہ جی ہو، تو میں تو میں پلیت جی ہاں، تو نہیں میں نہیں آنا، ادھر آ، اس کو بٹھا لے، کھا۔ اور وہ کھائے نہیں، ڈر کا مارا، تو ایک آلو اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال کے آدھا نکال لیا، اور وہ آدھا خود کھا لیا۔ اس نے اگلا لفظ پھر نہیں بولا نا، اگلا لقمہ اٹھایا، تیزی سے اٹھا، شاہ جی کے کھانا کھانے سے پہلے اپنے سارے بیوی بچوں کو لے کے آ کر کہنے لگا شاہ جی کلمہ پڑھا دے۔ نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی۔ کوئی وظیفے پڑھنے پہ لگا ہوا ہے، کوئی پیسہ کمانے پہ لگا ہوا ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے، اللہ کی قسم زندگی کا حسن صرف میرے نبی کے طریقوں سے۔ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، لیکن مجھے امید ہے اگر کوئی ایک چیز بھی عمل میں آ گئی تو آپ سکھی ہو جائیں۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی ہر سنت ہم سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لیں، سنت زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں میرے نبی نے کس طرح درگزر کیا، کیسے معاف کیا، کیسے۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، باری تھی حضرت میمونہ کی، آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھ کے باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا چارپائی خالی ہے، تو وہ ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، اور وہ تو نبی نہیں، ان پر تو شیطان حملہ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے غصے میں اٹھ کے کنڈی لگائے تھے۔ ان کو شک پڑا کہ مجھے چھوڑ کے میری باری میں عائشہ کے پاس چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھولو، کہنے کہ میں نہیں کھولنا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے، نام تو نہیں لیا ویسے، کہنے کہ میمونہ انی حاقن، میمونہ مجھے تو پیشاب آیا تھا۔ کہا مجھے پتہ ہے پیشاب نہیں تھا، کوئی اور چکر ہے۔ کہا اللہ کی بندی انی رسول اللہ، میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں 2 نمبری کر سکتا ہوں؟ حضرت میمونہ کہتی پھر مجھے کرنٹ لگا، ہائے مر گئی، یہ میں نے کیا کیا؟ تو ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو میرے نبی مسکراتے ہوئے اندر آئے، جا کے چارپائی پہ لیٹ گئے۔ آج کوئی عورت ایسا کرے تو اس کا کیا شر ہوگا؟ خان صاحب تو ویسے ہی سر پھاڑ دے گا اس کا۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اس کو سنتے بھی رہیں، اس کو پڑھتے بھی رہیں، اور اس کے لیے ٹائم بھی نکالتے رہیں۔